بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا قسط نمبر 26۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ آپ علیہ السلام کا سر اقدس قلم کرنے والے لعین ہوئے۔ اے ابن سعد، تجھ پر ہلاکت ہو، کیا ابا عبداللہ قتل کیے جائیں گے اور تم ان کی طرف دیکھتے رہو گے؟ لیکن ابن سعد نے حضرت زینب کو کوئی جواب نہ دیا اور منہ پھیر کر رونے لگا۔ اب حسین پر نزاع کا عالم طاری تھا۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کا چہرہ انور زمین کربلا پر تھا اور آپ کی نگاہیں خیمے کی طرف تھیں۔ اب حسین شاید عصر کی نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ وقت آخر سر اقدس کو سجدے میں رکھا کیونکہ عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک ظالم زرہ بن شریک آگے بڑھا۔ اس نے حضرت حسین کے بائیں ہاتھ پر وار کیا۔ ایک اور ظالم نے شانے پر ضرب لگائی۔ پھر سنان ابن انس لعین نے آپ پر نیزے سے وار کیا۔ پھر شمر لعین آگے بڑھا۔ اس نے سر اقدس کو گردن سے گردن تک بے دردی کے ساتھ الاتش 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 کی آوازوں کے ساتھ قطع کر کے خونی لعین کے حوالے کیا۔ ساقی کوثر، شافی محشر کے نواسے و جوانان جنت کے سردار کو قتل کر کے اسلام و قرآن اور امت کو یتیم کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک اور لحوف کی روایت کے مطابق سنان بن انس لعین نے آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا اور یہ بھی کہتا تھا، واللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہترین والدین کے بیٹے ہیں اور فرزند رسول ہیں، مگر کیا کروں، پھر بھی آپ کے سر کو جدا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بعضوں نے حسین بن نمیر اور کچھ روایات میں مہاجر بن اوس التمیمی اور کچھ نے کثیر بن عبداللہ الشیبی اور بعض نے خولی بن یزید الاسبہی لعنہم اللہ کو آپ کے قاتلین میں شمار کیا ہے۔ یہ سب ملائین آپ علیہ السلام کے قتل میں برابر کے شریک تھے۔ البتہ معروف روایات اور زیادہ مشہور یہی ہے کہ شمر لعین نے آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ کافی دیر تک زخمی حالت میں کربل کی زمین پر پڑے رہے اور تڑپتے رہے۔ ان میں سے کوئی آپ کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بس یہ دیکھ کر شمر ملعون چیخا، کیا دیکھتے ہو، تمہاری میں سوگ میں بیٹھے، ان پر حملہ کرو۔ روایات میں ہے کہ اس قدر تیر فرزند زہرا رضی اللہ عنہا کے جسم میں پیوست تھے کہ آپ کا جسم اقدس تیروں میں یوں گھیر کر چھپ گیا تھا جس طرح سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ بے شک یوم عاشوراء کو جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دین کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ امام صادق فرماتے ہیں، جب آپ کثرت زخم کے سبب گرے اور سر اقدس کو جدا کرنے کہ جب تک حسین کا انتقام نہیں لیا جاتا امت کے بیچ یہ اختلاف رہے گا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر و بال مبارک پر خاک کے اثرات ہیں، میری جان قربان ہوں۔ میں نے پوچھا، اے نبی اللہ، اس بات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو خاک آلود کر دیا ہے؟ فرمایا، ام سلمہ ابھی تھوڑی دیر قبل حسین کے مقتل کو دیکھ کے آ رہا ہوں، پھر کیسے لکھوں کہ ظالموں نے اس مظلوم کے ساتھ شہادت کے بعد کیا سلوک کیا۔ لاش کا احترام تو ہر مذہب و ملت میں ہے، لیکن فرزند زہرا رضی اللہ عنہا کی اس حرمت کا بھی خیال نہ کیا گیا۔ آپ کے جسم اقدس سے مرثد بن علقمہ نامی لعین نے امامہ مبارک لوٹ لیا۔
بعضوں نے اس لعین کا نام جابر بن یزید العودی لکھا ہے۔ اس نے یہ امامہ باندھا ہی تھا کہ ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاجامہ کو کعب التمیمی لعین نے لوٹا، جس سے اس پر فالج گرا، وہ اٹھ کر اپنے پیروں پر نہ چل سکتا تھا۔ آپ کے نال مبارک کو اسود بن خالد لعین نے لوٹا۔ آپ کی مبارک انگوٹھی کو بجدل بن سلیم نے لوٹا، اور اس لعین نے آپ کی مبارک انگلی کو انگوٹھی سمیت قطع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زرہ پر ابن سعد لعین نے قبضہ کیا۔ آپ کی قمیص اسحاق بن حیطہ الخزمی لعین نے لوٹی۔ وہ لعین کہتا تھا کہ اس نے آپ کی قمیص میں 100 سے زائد تیر و تلوار کے زخم پائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی گردن اقدس میں رومال بندھا ہوا تھا، جس پر شہادت کے بعد قیس بن اشد لعین نے قبضہ کیا۔ آپ کی تلوار پر فلافس